رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور ارشاد رب العزت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، اور قرآن حکیم کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہونے کا، آقا کو آخری اور خاتم رسول ہونے کا شرف اور سلطان الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب اس کے بعد کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کے معارف اور صاحب قرآن کی ارشادات کی تشریح کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اس کے لیے حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ ابو الائمۃ الطاہرین اہل بیت نبوت کے جو امامین کریمین ہیں، ان کے جد اعلیٰ اور ان کے والد گرامی، اور پھر آپ روحانی اعتبار سے سلاسل طریقت میں آپ کا فیض جو ہے وہ آپ کے ذریعہ سے جاری و ساری ہوا، اور آپ نے ہر مرحلہ پر قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کی۔ وہ جو آپ نے خوبصورت جملہ ایک کہا تھا کہ اگر خلافت میں کے دور میں جو مشکلات پیش آئیں تو آپ نے فرمایا اگر میرے سامنے قرآن نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ علی سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں، یعنی پیغمبرانہ سیاست ہی یہ ہے کہ وہ قرآن کے تابع ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ اس کے مظہر، ہر مرحلہ پر قرآن حکیم سے رہنمائی اور قرآن حکیم کی تشریحات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس مرحلہ پر کیا حضور کا عمل مبارک ہے، اس کی وضاحت، اس کی تشریح کے لیے حضرات صحابہ حضور علیہ السلام کے حضرت مولا علی مرتضیٰ سے رجوع فرماتے تھے۔ حضرت پیارے صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی دوسری شخصیت موجود نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مجھ سے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پوچھو۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور اس وقت سفر میں تھے، حضر میں تھے، مسجد میں تھے، گھر میں تھے، قرآن کی ہر آیت کے نزول کے وقت، یعنی ہر آیت کا مفہوم تو ایک الگ بات ہے، ہر آیت کے نزول کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان میں تھے، اور جو ذات یہ جانتی ہے وہ پھر اس آیت کا شان نزول بھی تو جانتی ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس آیت میں حکمت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کے بعد اس امت کی دستگیری فرمانے کے لیے، کرم فرمانے کے لیے، رحم کرنے کے لیے، اور تشریحات کلام الہی کی اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی، اس کے لیے آپ کو ولایت کا سرتاج بنایا۔ اس طرح قرآن حکیم اپنے ظاہری معانی میں بہت وسعت رکھتا ہے، اسی طرح قرآن حکیم کے باطنی معانی بھی ہیں، اور پھر یہ بات واضح ہے کہ حضرات ائمہ اہل بیت اطہار نے، متعدد شخصیات نے اس بات کو اپنے اپنے ادوار میں کہا کہ قرآن کے ظاہری معنی تو عوام بھی جانتے ہیں، دیگر علماء بھی جانتے ہیں، لیکن قرآن کے باطنی معنی صرف اہل بیت نبوت جانتے ہیں۔ وہ خاص ان کے لیے فیض ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کے ذریعہ سے آگے تقسیم ہو رہا ہے۔ تو آپ گویا قاسم ہیں علوم نبوی کے بھی اور قرآن حکیم کے جملہ علوم کے۔ کوئی ایسا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہو اور اس مسئلے کا حل قرآن کی روشنی میں آپ نے عطا نہ کیا ہو۔ حضور اور کہا بھی کس نے ہے کہ پوچھ لو جس نے جو پوچھنا ہے، یہی کسی نے نہیں پوچھا۔ اب یہی جو شان ہے، یہی جو شان ہے سلونی، یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان ہے۔ اور میں اختصار کے ساتھ ایک کہنا چاہوں گا، پروفیسر ہٹی ہمارے بہت بڑے مستشرق ہیں، تصوف پہ ان کا بہت سا لٹریچر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، انہوں نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، حضرت مولا علی مرتضیٰ کے اس نے لکھا پروفیسر ہٹی نے
کہ جب علی یہ کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھ لو، تو اس وقت مسلمانوں نے علی سے قمر اور مریخ کی تسخیر کے راز کیوں نہ پوچھے، کہکشاؤں کے راستے کیوں نہ پوچھے، تاکہ سائنس کو صدیوں محنت نہ کرنی پڑتی۔ علی جب کہہ رہا تھا زمین و آسمان کے بارے میں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس وقت ان سے یہ سارے راز جو تھے وہ سمجھ لیے جاتے اور انسانیت کو عطا کر دیے جاتے۔ حضور ایسی ایک کیفیت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ملتی ہے جب آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا پوچھو۔ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ شان انہی بارگاہوں میں ہے، جی انہی بارگاہوں میں، اسی لیے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اس شان کا اعتراف جو ہے وہ خلافت راشدہ کے دور میں برملا کیا گیا، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اس شان کو خراج پیش کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اس مشکل سے بچا جس کے حل کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو، یعنی ہماری ہر مشکل جو ہے وہ جہاں اشکال پیدا ہوتے ہیں اس کو حضرت مولا علی مرتضیٰ جس طرح نمٹاتے ہیں اور ان اشکال کا حل جیسے آپ پیش کرتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہیں، انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ اس کے لیے جو طہارت ضروری ہے روحانیت کو سمجھنے کے لیے، وہ اللہ نے ان ہستیوں کو خاص طور پر عطا فرمائی۔